السلام علیکم دوستوں، آج کچھ بات ہو جائے پاکستان چین تعلقات کی، اور یہ کہ کیا پاکستان نے چین کی طرف سے آنے والی مختلف صورتوں میں امداد، خاص طور پہ سی پیک، اس سے فائدہ اٹھایا یا نہیں، اگر نہیں تو کیوں، کیا وجوہات ہیں، اور دوسری بڑی بات کہ کیا پاکستان میں اقتصادی ترقی کے لیے چین کا ماڈل اختیار کیا جا سکتا ہے یا نہیں۔ اس موضوع پہ گفتگو کے لیے ہم نے دعوت دی ہے حامد شریف صاحب کو۔ حامد صاحب شکریہ۔ آپ حامد صاحب طویل عرصے تک چین میں رہے، چین کے ساتھ ان کا دعویٰ ہے کہ میں 10 سال سے ڈیل کر رہا ہوں، ان کا تجربہ ہے، چین کو جانتے ہیں بڑے اچھے، جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک غیر ملکی انسائڈر ہیں چین کا معاشرہ، چین کی معیشت کس طرح کام کرتی ہے۔ تو حامد شریف صاحب طویل عرصے تک اس ایشیا انویسٹمنٹ انفراسٹرکچر بینک میں مینیجنگ ڈائریکٹر کے طور پہ کام کرتے، ایک خاص شعبے کے یہ سربراہ تھے، اور یہی ان کا تجربہ اس حوالے سے ان کو بہت گھومنے پھرنے کا موقع ملا، اور یہ دیکھ قریب سے کہ کس طرح چین کی معیشت کہاں تھی اور آج کہاں پہ ہے۔ تو حامد صاحب بہت شکریہ۔ پہلے تو یہ بتائیے کہ پاکستان میں لوگ بڑی بات کرتے رہتے ہیں کہ یہاں پہ چینی ماڈل اختیار کر لیں تو بڑی ترقی ہو سکتی ہے، تو یہ ذرا بتائیے کہ چین کا جو ماڈل ہے کیا، اس کے بنیادی لوازمات کیا ہیں؟ شکریہ امتیاز صاحب، تھینک یو فار ہیونگ می آن دا پروگرام۔ مجھے ہنسی آتی ہے جب لوگ چائنیز ماڈل کی بات کرتے ہیں پاکستان میں۔ سب سے پہلے تو چائنا اپنا ماڈل ایکسپورٹ نہیں کرنا چاہتا، اس پہ چائنیز بڑے واضح ہیں۔ ہاں، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے سے کچھ سیکھ سکتے ہیں، ہم اپنی مدد کر سکتے ہیں اپنے ماڈل کے کچھ اسپیکٹ کو سمجھنے میں، ویری ہیپی ٹو کولیبوریٹ۔ لیکن اگر ہم چائنیز ماڈل کی بات کریں اور اس سے ہم کچھ ایلیمنٹس لے سکتے ہیں، اور وہ ہمارے اپنے معاشرے، مطلب ہمارے اپنی سویلائزیشنل اف یو لائک بیک گراؤنڈ میں بھی وہ چیزیں ہیں، اور وہ تقریباً یونیورسل ہیں جب بھی آپ گڈ گورننس کی بات کریں۔ وہ ایلیمنٹس چائنا میں بھی پائے جاتے ہیں، بلکہ چائنا ان میں بلکہ پائنیئر تھا، میں تو کہوں گا۔ فار ایگزامپل آپ سول سروس لیں، ہم بہت خوش ہوتے ہیں جی کہ 19 سینچری میں انگریز نے پہلی دفعہ میرٹ بیسڈ سسٹم شروع کیا، تو پھر وہ انڈیا میں بھی انہیرٹ ہوا، ہم بہت اس پہ پرائڈ لیتے ہیں۔ لیکن انگریز تقریباً وہاں 800 سال بعد پہنچے جہاں کے چائنیز پہنچ چکے تھے۔ چائنا میں میرٹ بیسڈ سول سروس کی ہسٹری اباؤٹ 8th یا 9th سینچری سے شروع ہوتی ہے۔ اچھا، وہ اب بھی آپ چائنا جائیں تو آپ کہیں پروونسز میں جائیں گے، ابھی تک انہوں نے وہ درس گاہیں کو پرزرو کر کے رکھا ہوا ہے، جہاں کے غریب مائیں اپنے بیٹوں کو بھیجتی تھی تربیت کے لیے، تاکہ وہ جو ایمپرر کا امتحان ہوتا ہے ٹاپ سول سرونٹس کو ہائر کرنے کے لیے، اس میں ان کا بیٹا بیٹھ سکے۔ اچھا، یہ اتنا پرانا سسٹم ہے کہ جس میں یہ میرٹ بیسڈ سسٹم جو سول سروس ہے وہ بہت پرانی ہے۔ وہ جینٹلمین اینڈ اسکالر، یہ جو کانسیپٹ ہے وہ بہت جی نمایاں تھا۔ دوسرا آپ دیکھیں، میرٹ کے علاوہ اکاؤنٹیبلٹی، یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ سرکار سے پیسہ لیں، پبلک منی لیں، اور اس کے جواب دینا ہو۔ پاکستان میں ابھی تک یہ چل رہا ہے، مطلب ہماری جوڈیشری کوئی آڈیٹڈ اکاؤنٹس نہیں پبلش کرتی، as far as I know, I stand to be correct، لیکن مجھے نہیں مل سکے، کم از کم میں انٹرنیٹ پہ جاتا ہوں دیکھتا ہوں۔ حالانکہ ایک اینی ون who receives public money should be accountable، اس کا کوئی حساب نہیں دیا جاتا، کس رولز کے اندر وہ خرچ ہو رہے ہیں، کیسے خرچ ہو رہے ہیں۔ تھرڈ اسپیکٹ چائنا کا ہے پیپل کاؤنٹ۔ یہ جو ویسٹ نے ہمارے ذہنوں میں تصور ڈالا ہوا ہے نا کہ وہاں ٹوٹیلیٹیرینزم چل رہا ہے اور لوگوں کی کوئی نہیں سنتا، دس از فار فرام دا ٹروتھ۔ میں جب چائنا میں تھا تو پولوشن کے بہت ایشوز تھے، اسپیشلی 2012-13 کے لگ بھگ، مطلب اتنا برا تھا کہ جب میں چائنا پہنچا
تو ایک دن میں نے اپنے پردے ہٹائے صبح کمرے کے، تو آئی کوڈنٹ سی دی ادر سائڈ آف دا روڈ، اچھا، اتنی پولوشن تھی. اور یہ بیجنگ کا حال میں بتا رہا ہوں، اب تو بہت بہتر ہے بیکاز دے ہیو انویسٹڈ اینڈ ناؤ اٹس امپرووڈ، لیکن پروونسز میں بہت برا حال تھا، کئی پروونسز میں جہاں کہ انڈسٹری بہت تھی. تو وہاں لوگوں میں یہ جسے نمبی کہتے ہیں نا، یہ ماڈرن پارلر میں نمبی میننگ ناٹ ان مائی بیک یارڈ، اچھا، کہ میرے گھر کے نزدیک آپ یہ نہ کریں. تو یہ موومنٹ شروع ہو گئی تھی کسی حد تک، اور کئی جگہ پہ لوگوں نے پروٹیسٹ کیا. مجھے یاد ہے کہ ایک سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کے سلسلے میں انسینریٹر لگنا تھا، تو لوگوں نے کہا نہیں یہ نہ لگائیں کہ اس کی پولوشن بہت آتی ہے، hazardous fumes come off that, and the party responded to it. جب انہوں نے کلین اپ شروع کیا، اس میں ایک پرومس میں more than 1 million people were laid off. ان کو باقاعدہ کمپنسیشن دی گئی، ری ٹریننگ دی گئی. تو they look after the people and listen to the people. پارٹی بلکہ ایک امیریکن نے لکھا ہے کہ پیجوریٹیولی it's an adaptive totalitarianism، کہ وہ لوگوں کی بات ضرور سنتے ہیں. آئی تھنک اس کا فورتھ فیچر ہے کہ سکسیشن پلاننگ اینڈ کنسسٹنسی آف پالیسی. دیکھیں چائنا میں بائی اونرنگ ویسٹرن اسٹینڈرڈ، ویسٹرنس کہیں گے اس میں ایکڈیمک رائٹنگز ہیں کہ تھک رول آف لا، تھن رول آف لا. وہ کہتے ہیں کہ ویسٹ میں تھک رول آف لا ہے، مطلب رول آف لا صرف یہ نہیں ہے کہ آپ نے قانون کے حساب سے چلنا ہے، کہ پھر آپ نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ قانون جو ہیں وہ صحیح بنے ہیں، پارٹیسپیٹری طریقے سے بنے ہیں، لوگوں کی سنی جاتی ہے. تو دے ہیو اے براڈ کانسیپٹ آف رول آف لا. اور چائنا کو کہتے ہیں تھن رول آف لا، کہ یہاں رول بائی لا تو ضرور ہے، لیکن وہ دوسرے جو ایلیمنٹس ہوتے ہیں نا، پارٹیسپیٹری گورنمنٹ، یہ وہ نہیں ہے. اس کے باوجود مائی پوائنٹ از دس، اس کے باوجود چائنا میں بہت زیادہ انویسٹمنٹ گئی ہے. وائی؟ بیکاز آف کنسسٹنسی آف پالیسی. انڈیا میں بائی کانٹراسٹ the same Western scholars will have us believe کہ it has a thick rule of law, but investment اس حساب سے نہیں گئی ہے. So consistency of policy, succession of leaders. اس میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ بنیادی طور پہ فرق پاکستان، انڈیا اور چائنا میں نظام کا ہے، کہ آپ نے چونکہ پارٹی کی بات شروع کی، کہ جس طرح ماضی میں چنگ مینگ ڈائنیسٹی جو وہاں بھی کہا جاتا تھا، بلکہ بڑی پرانی ایک کہاوت ہے کہ عوام ایک سمندر ہیں اور بادشاہ یا حکومت ایک کشتی ہے، اور اگر سمندر متلاطم ہو جائے، اس میں طوفان آ جائے تو کشتی الٹ سکتی ہے. بڑی پرانی ایک وزڈم ہے، تو لہٰذا آپ نے عوام پہ فوکس کرنا ہے. اب وہی جو پرانی کہاوت ہے، پرانا فلسفہ ہے، اس کو جو چینی کمیونسٹ پارٹی ہے وہ کس طرح لے کے آگے چلی؟ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بنیادی فرق ہے؟ آئی تھنک یہ تو ہسٹوریکلی بھی چائنا میں یہ رہا ہے نا. ایک ویو چائنا کی یہ ہے کہ چائنا از ریئلی اباؤٹ واٹر مینجمنٹ. اس کے 2 بڑے دریا ہیں، اور ان دریاؤں کے ارد گرد ٹریڈیشنلی اکانومی گھومتی تھی، اسپیشلی اگریرین اکانومی. تو یہ کہا جاتا ہے کہ جو ایمپرر یہ ڈلیور کر جائے پانی واٹر مینجمنٹ کے تھرو، ہی وڈ سکسیڈ. سو یہ کانسیپٹ کہ گورنمنٹ لیجیٹیمیسی ڈرائیوز تھرو ڈلیوری، یہ کمیونسٹ پارٹی کی ڈسکوری نہیں. آئی تھنک اٹ از ڈیپلی انگرینڈ ان چائنیز ہسٹری. اچھا، کہ جو ایمپرر ڈلیور نہیں کرتا وہ جلدی اس کو لوگ اس کو مسترد کر دیتے ہیں، یعنی بنیادی طور پہ کارکردگی اگر آپ کی نہیں ہے تو آپ فارغ ہیں. بالکل. تو چائنا میں آپ دیکھیں اٹ از آل اباؤٹ ڈلیوری، گورننس از آل اباؤٹ ڈلیوری. دیٹ از وائی دیر از اکاؤنٹیبلٹی. یہ کہ پارٹی چاہتی ہے کہ بھائی اگر ہم نے پیسے دیے، پیسے لگائے ہوئے، کہاں خرچ کیے ہیں، اس کا رزلٹ کیا ہے، امپیکٹ کیا ہے. واز دس اسکیم ایبل ٹو ڈلیور.
I would say another feature is کہ poverty پہ بڑا فوکس رہا ہے especially in the last 3-4 decades. اب ریپیٹ کرنے کی ضرورت, ایوری ون نوز جی 600-700 ملین 850 ملین بتایا 85 کروڑ لوگ. اور اب پریزیڈنٹ شی کے آنے سے جو ایکسٹریم پاورٹی تھی اس کی ڈیفینیشن دے ایڈریس دیٹ ایز ویل اینڈ دے ڈکلیئرڈ اے وکٹری اوور دیٹ. یہ بہت بڑی بات ہے. اور اس میں جو دیکھنے کی بات ہے انہوں نے انویسٹمنٹ وہاں کی جہاں کہ اٹ میڈ اکنامک سینس, ناٹ پولیٹیکل سینس. ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے نا جی کہ میرے علاقے میں آپ بنائیں, مطلب رشا کائی بنائیں آپ, لیکن رشا کائی میکس نو اکنامک سینس, لیکن رشا کائی بنائیں وہاں, لیکن مجھے اپنے پروونس میں چاہیے. وہ وہاں یہ نہیں ہوا. انہوں نے کہا وی فالو دی اکنامک لاجک. اکنامک لاجک یہ تھا جو پورٹس تھیں, جو پروونسز جن کے اندر پورٹس جیسے سمندر پہ تھے, کیونکہ وہاں سے ایکسپورٹ کرنا آسان ہے, ان کو انہوں نے پرائیورٹی دی. وہاں زیادہ انویسٹمنٹ آئی, اکنامک زونز, انڈسٹریل پارکس ایٹسیٹرا, پہلے وہاں پائلٹ کیے. پھر ان پروونسز کو کہا کہ تم غریب پروونسز کو سبسیڈائز کرو. تو اگر ویسٹ چائنا دیکھیں, شنجیانگ اور گانسو وغیرہ, یہ جو ویسٹرن پروونسز زیادہ, وہاں پہ پروونسز ور آسکڈ ٹو ٹیک پروجیکٹس اینڈ کراس سبسیڈائز. تو یہ ایک بیلنس انہوں نے رکھا ہے. اور انہوں نے پاور سینٹرز بھی مینیج کیے ہیں. اب یہ پل ہوتا رہتا ہے ہسٹوریکلی. ایک زمانے میں پروونسز بہت پاورفل تھے چائنا میں ان ٹرمز آف فائنینسز, کہ موسٹ آف دی فائنینسز ور ان دا پروونسز. اب سینٹر میں کمی تھی تو انہوں نے ریفارم کی جورونگ جی کے زمانے میں, اور انہوں نے فزیکل ریفارمز کیے. اب ادر وے ہے, اب سینٹر از ٹو پاورفل, ہولڈنگ ٹو مچ. تو یہ مطلب اوور ٹائم یہ بیلنس ہوتا رہتا ہے, اور اس کو وہ مینیج کرتے ہیں اکارڈنگ ٹو دا نیڈس. تو جو لوگ چائنیز ماڈل کی بات کرتے ہیں, چائنیز ماڈل یونیک ہے. چائنا کمیونسٹ پارٹی از دا لارجسٹ آرگنائزیشن مشینری ایور ان ہیومن ہسٹری. اٹ ہیز اوور 100 ملین ممبرس. تو وہ ہم ریپلیکیٹ نہیں کر سکتے, نہ ہمیں کرنا چاہیے. دوسرا, چائنیز کی اپنی فلاسفی ہے. وہ کہتے ہیں کہ and I think this is a great development insight which they have emphasized, کہ every country needs to find its own solutions. باہر کے لوگ آپ کو ورلڈ بینک, ADB آ کے, IMF آ کے نہیں آپ کو سب آپ کے پرابلم. یہ پاکستان جیسے ملکوں کے لیے بھی سبق ہے نا جی. تو یہ ہے کہ ہر ملک کا اپنا کانٹیکسٹ ہوتا ہے, اپنی پالیٹکس ہوتی ہیں, اپنا کلچر ہوتا ہے, اینڈ لوکل پیپل نو وٹ ول ورک اینڈ وٹ ول ناٹ, اینڈ دے ہیو ٹو کرافٹ دوز سولوشنس. اس میں ہاں مدد ہم لے سکتے ہیں, جیسے میں نے کہا کہ ایلیمنٹس ہیں آف گڈ گورننس, آف اے سکسیزفل گورننس ماڈل. وہ ان ایلیمنٹس کو ہم لے کے چلیں کہ ہمارے یہاں چلیں ایلیمنٹس تو وہ لے آئیں گے. میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں. وہ جو خصوصیات ہیں, کچھ اچھی چیزیں ہیں, وہ تو ہم ان سے سیکھ سکتے ہیں. اس پر عمل درآمد کے لیے آپ کو انٹیگریٹی والے رہنما بھی چاہیے, ایماندار آپ کو افسر شاہی بھی چاہیے, بیوروکریسی. کمیونسٹ پارٹی نے تو بڑا اس کو یقینی بنایا ہوا ہے, خود اپنے لیڈر ان کے بے ایمان نہیں ہیں. جہاں کرپشن کا الزام لگتا ہے تو 2 دن میں وزیر فارغ ہو جاتا ہے, بلکہ پچھلے 2 سال کے دوران ان کے 3 وزیر دفاع وہ فارغ کر چکے ہیں. ان کو پتہ چلتا ہے کہ $2-4 لاکھ کہیں سے اس نے بنائے ہیں تو وہ فارغ کرتے ہیں. ہمارے ہاں تو سینکڑوں ملین ڈالر جو ہیں وہ غائب ہو جاتے ہیں, ابھی تک کوئی اس کا کانسیکوینس نہیں ہوا. تو آپ سمجھتے ہیں کہ جو لیڈروں کا بنیادی طور پہ ذاتی کردار ہے, اپنی ان کی انٹیگریٹی ہے, وہ بھی انتہائی ضروری ہے کسی بھی اچھی چیز, اچھے پروجیکٹ پہ عمل درآمد کے لیے. آئی تھنک یہ آپ نے بہت بڑی ڈبیٹ چھیڑ دی ہے کہ پاکستان میں آپ پولیٹیکل پارٹیز کی ڈیولپمنٹ دیکھیں نا, اٹ از, میں کیا کہوں, بڑی مایوس کن ہے. پولیٹیکل پارٹیز بنائے جاتے ہیں پاورز دیٹ بھی ان کے کہنے پہ. جو جینوئن پولیٹیکل پارٹی میں خیال میں ہارڈلی ایگزسٹ کرتی ہے پاکستان میں. میں سمجھتا ہوں جینوئن پولیٹیکل پارٹی سے مراد یہ ہوگی کہ ایک لیڈرشپ ہو جس کا ویژن ہو, جو ایک کیڈر تیار کرے باقاعدہ. وہ ہمارے یہاں تو نہیں ہے.
ایک دم کوئی لیڈر کو آئیڈینٹیفائی ہوتا ہے, اس کو وہ جو سو کولڈ ونرز اس کو جوائن کر لیتے ہیں. نہ کوئی کسی پارٹی کا مطلب تھنک ٹینک نہیں آج تک. آپ یہ سوچیں نا, پاکستان میں کسی پارٹی کا تھنک ٹینک نہیں ہے, تو پارٹی تو ہے ہی نہیں ہے تقریباً. I mean, I don't know, I can't think of another name, but ad hoc groups کہہ لیں آپ انہیں. لیکن وہ پارٹی جو ہونی چاہیے نا, جس کے اندر ایک تھنکنگ ایبلٹی ہو, ایک کنسسٹنٹ میسج ہو. وہ آج تک یہ نہیں پتا کہ ہماری پولیٹیکل پارٹیز کس اکنامک سسٹم کے لیے اسٹینڈ کرتی ہیں. ڈو دے اسٹینڈ فار دا مارکیٹ, do they advocate something other than the market, or do they advocate a mixture of market and the state? آج تک کوئی پولیٹیکل پارٹی یہ واضح نہیں کر سکی. تو ہمارے یہاں تو ابھی پولیٹیکل پارٹیز کی ڈیولپمنٹ میں بہت دیر لگنی ہے, اور جب تک وہ نہ ہو تو کوئی بھی ماڈل ہمارا سکسیڈ نہیں کرے گا. وہ تو شاید ہوگا بھی نہیں, کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ ووٹ لے کے آ گئے ہیں, تمام اختیار ان کو مل گیا, اور ان کو ایک لوٹ مار کرنے کا, سرکاری وسائل, قومی وسائل لوٹنے کا ایک بلینک چیک مل گیا ہے. تو جو پاکستان, میں نے پہلے بھی ایک سوال یہ اٹھایا تھا کہ ہم کوئی چین کی مدد سے فائدہ نہیں اٹھا سکے ہیں, چاہے وہ سی پیک تھا, پھر آپ نے انویسٹمنٹ جو انفراسٹرکچر انویسٹمنٹ بینک کی بات کی, وہاں بھی بڑی اچھی گڈ ول موجود تھی پاکستان کے لیے, خیر سگالی کا جذبہ موجود تھا, آپ جیسے لوگ وہاں پہ موجود تھے, لیکن پھر بھی ہم فائدہ نہیں اٹھا سکے. تو اس پہ ایک جنرل کیا آپ کامنٹ دیں گے, کیا وجہ ہے اس کی؟ پہلے میں بات کروں گا کہ جہاں تک گڈ ول کی بات ہے, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. ابھی آپ سی پیک لے لیں, جس وقت آپ پاکستان تقریباً پرائر اسٹیٹ تھا, کمرشل بینکس, ادر بینک ٹچ کرنے کو لیے تیار نہیں تھی. آپ کو بہت مدد ملی چائنا سے, چائنیز بینک سے. جب اے آئی بی آیا تو اے آئی بی ملٹی لیٹرل انسٹیٹیوشن ہے, دو لیڈ بائی چائنا, اس میں بھی بڑی گڈ ول تھی. سب سے پہلا پروجیکٹ پاکستان کا تھا, سب سے پہلی بورڈ وزٹ پاکستان کی تھی. تو اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ چائنا کی طرف سے ایک جینوئن آئی تھنک ایفرٹ رہا ہے اور گڈ ول رہی ہے کہ ہم ان سے فائدہ اٹھائیں اور ڈیولپ کریں. لیکن ہمارے یہاں جو ہے نا, ایک اب فیچر بن چکا ہے ہر ایک گورنمنٹ کا کہ وی ہیو اے پیس میل اپروچ, اے فائر فائٹنگ اپروچ, جس میں صرف لونز لے کر آنے ہیں. بس یہ ایک مطلب آپ کسی ایگزیکٹو ڈائریکٹر سے بات کر لیں, اے ڈی پی پاکستان کے, ورلڈ بینک میں ہو, اے ڈی بی میں ہو, اے آئی بی میں ہو, ان کا ایک ہی ایجنڈا, 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے, بس لونز لے کر آنے ہیں. اب لونز, اگر آپ کا یہ اسٹریٹجی ہے صرف لونز لے کے آنے ہیں بیکاز یو ہیو ٹو میٹ یور فسکل ڈیفیسٹ, تو آپ کی کوئی لانگ ٹرم اسٹریٹجی نہیں ہے. ایٹ دی ہائیسٹ لیول آئی ڈونٹ تھنک کہ ہم نے چائنا کے ساتھ ایٹ دی ہائیسٹ لیول بیٹھ کے اگری کیا ہے کہ ہمارا اور اکنامک بلو پرنٹ کیا ہے. یہ اکنامک کوریڈور کا جو کانسیپٹ مشرف دور صاحب نے جو ڈیولپ ہوا تھا اکرم شیخ صاحب کی پلاننگ کمیشن میں, اس میں ایک یو گاٹ اے سینس کہ کوئی پلان ہے, اور اس میں یہ نہیں تھا کہ پیسے لے آؤ پروجیکٹ میں. اس میں یہ تھا کہ پہلے انفراسٹرکچر بناؤ, انفراسٹرکچر کے ساتھ ساتھ یا آپ پرائیویٹ انویسٹمنٹ لے کے آئیں انٹو انڈسٹریل پارکس, آپ جوائنٹ وینچرز کریں چائنا سے جس میں آپ ان کی ایکوٹی لائیں, ان کی مینجمنٹ اسکلز لے کے آئیں, اور اس طرح اپنے آپ کو ڈیولپ کریں. ہمارے یہاں ابھی تک کوئی آرٹیکولیٹ نہیں کر سکا ہے. ہم نے آؤٹ آف دی ریسنٹ گورنمنٹس ان دا لاسٹ 10-15 ایئرس, تو یہ بہت بڑا فیلئر ہے. تو ہم لونز تو لے لیتے ہیں اور وہ الٹے سیدھے لون, وہ کسی چیز کے لیے ہم آپس میں پرومسز کمپیٹ کر رہے ہیں, جی ہمیں بھی پروجیکٹ چاہیے سی پیک میں, حالانکہ اس کا اکنامک لاجک نہیں ہے, لیکن because for political reasons we want these. So I think that has been a failure. Plus I think ایک چیز جو آپ کو بہت محسوس ہوتی ہے نا پاکستان میں, آپ گورنمنٹ سے جب ڈیل کرتے ہیں, where are the economists? Where are the economists who are thinking and coming with the economic plans, etc.? وہ پاکستان میں مسنگ ہے. We have the good old DMGs, directly managed by God, answerable to no one.
And these guys think they can do everything, and they can't. And it's about time we address that issue. I think another problem is, میں نے پہلے کہا کہ جو یہ چائنا میں ہے پولیٹیکل کنسسٹنسی, گورنمنٹس چینج بٹ ڈائریکشن آف پالیسی ریمین دا سیم. اس میں انڈیا ہیز بین ویری فارچونیٹ. لیکن انڈیا میں منموہن صاحب جب فائنانس منسٹر تھے, ان کی ایک گڈ لک تھی کہ ود ان دا سسٹم دے ہیڈ پروڈیوسڈ انف اکانومسٹ ان دی پلاننگ کمیشن اینڈ آؤٹ سائڈ آف اٹ who began to think in the same direction. اور ان کا ایک there was a critical mass of them, if you like, کہ گورنمنٹ بے شک چینج ہو, وہ پالیسی کنسسٹنسی رہتی ہے. جو ماہرین تھے, اقتصادی ماہرین, اکانومسٹ جو تھے, وہ گورنمنٹ کے اندر تھے, وہ کنسسٹنسی پرووائڈ کرتے. بیوروکریٹ نہیں تھے, بابو نہیں تھے, بلکہ وہ ٹیکنیکل لوگ تھے, they were technocrats, جنہوں نے پھر پالیسی کا تسلسل جو ہے وہ اس کو یقینی بنایا. تو ہمارے اس چیز کی بہت کمی ہے, and I think this needs to be addressed. جی چلیں جناب, بہت بہت شکریہ. آپ نے حامد صاحب کی باتیں سنی. ایک تو یہ ہے کہ علم اور دانش کے بغیر, حقیقی جو ایکسپرٹس ہیں ان کے بغیر ترقی حاصل نہیں ہو سکتی. دوسری بات انہوں نے یہ کی کہ جو چین کا ماڈل پاکستان میں, مطلب غالباً ان کا یہ تھا کہ یہاں پہ کامیاب نہیں ہو سکتا, کیونکہ چین کے ماڈل کے کچھ بنیادی تقاضے ہیں. آپ کو ایک بے داغ قیادت چاہیے, باکردار قیادت, جو کہ کرپشن پہ نظر رکھتی ہو, خود کرپشن میں ملوث ہونے والے نہ ہوں, اور ان کی بنیادی توجہ عوام کی فلاح و بہبود پہ, عوام کے کا خیال رکھنا ہے, کیونکہ عوام ناراض ہوں گے تو حکومت خطرے میں پڑ سکتی ہے. دوسرے, ترقی کے لیے ایک ویژن کی ضرورت ہوتی ہے. اگر منصوبہ بندی اور ایمانداری کے بغیر آپ کے اگر کوئی منصوبہ ہے تو اس کا نتیجہ کیوس کی صورت میں, انتشار کی صورت میں بھی نکل سکتا ہے. اگر آپ میں ایمانداری نہیں, اخلاص نہیں, اور اس کی باقاعدہ آپ نے منصوبہ بندی نہیں کی ہوئی ہے. پھر حامد صاحب نے یہ بھی کہا کہ ہمارے یہاں سیاسی جماعتیں ابھی بھی میچور نہیں ہیں, پختہ نہیں ہوئی ہیں. جمہوریت کا نعرہ لگا کے ووٹ تو لے لیتے ہیں, لیکن جمہوریت کی جو روح ہے وہ پارلیمنٹ میں آنے کے بعد پھر غائب ہو جاتی ہے. پھر اپنی روح, اپنی جیب سب کو یاد رہتی ہے. تو یہ بنیادی ایک فرق ہے پاکستان اور چین کے ماڈل میں. بہت بہت شکریہ. آپ کا بھی شکریہ.